اس کا نام رجنی تھا۔ اپنی فیس وصول کر لینے کے بعد اب وہ میرے ساتھ کہیں بھی جانے کو تیار تھی۔ ہم دونوں ٹہلنے والے انداز میں ایک طرف چلتے رہے۔ شام کا وقت تھا، بڑی رونق تھی۔ میں سمراٹ انٹرنیشنل ہوٹل کے قریب سے گزرتا ہوا ایک اور سڑک پر مڑ گیا۔ یہاں چند اچھے ریسٹورانٹس بھی تھے اور تھرڈ کلاس قسم کے بھی۔ میں رجنی کو لے کر ایک درمیانے درجے کے ریسٹورانٹ میں گھس گیا۔ یہاں ہال میں میزیں بھی لگی ہوئی تھیں اور پرائیویٹ کیبن بھی تھے۔ یہاں چائے اور کھانا بھی ملتا تھا اور شراب بھی۔ یہاں جس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر کسی بھی وقت کسی ہنگامے کی پیش گوئی کی جا سکتی تھی۔ اس ریسٹورانٹ کے گاہکوں میں کچھ عورتیں بھی شامل تھیں اور وہ بھی رجنی کے قبیل کی ہی تھی۔ میں رجنی کو لے کر ایک کیبن میں بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد ہی میلے سے لباس میں ایک لڑکا کیبن کے دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ ویٹر تھا۔ کیا مانگتے ہو حکم؟ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر رجنی کی طرف دیکھنے لگا۔ چائے بہت اچھی، میں نے جواب دیا۔ چند منٹ بعد اس لڑکے نے 2 کپ ہمارے سامنے رکھ دیے۔ اس کے جاتے ہی میں نے پردہ دروازے کے سامنے کھینچ دیا اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ پہلی چسکی لیتے ہی میں نے کپ میز پر رکھ دیا۔ بہت بد ذائقہ چائے تھی۔ رجنی نے اپنا کپ خالی کر کے ہی میز پر رکھا تھا۔ کیبن میں کرسیوں کے بجائے فوم کے کشن والے بینچ تھے۔ رجنی میرے بالکل ساتھ مل کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا تو وہ میرے ساتھ کچھ اور جڑ گئی اور پھر وہ آہستہ آہستہ میری طرف جھکتی چلی گئی اور پھر ٹھیک اس لمحہ وہی لڑکا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ لڑکے نے باری باری ہماری طرف دیکھتے ہوئے کھیسیں نکال دی۔ اس کی عمر 11-12 سال کے قریب تھی، لیکن اس کا اندازہ بتا رہا تھا کہ ایسے معاملات سے بخوبی واقف ہے۔ میں نے جلدی سے جیب سے 5 روپے کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا حکم، وہ نوٹ لے کر جیب میں ڈالتے ہوئے بولا، اپنا منہ بھی بند رکھوں گا۔ تمہیں یہ پیسے منہ بند رکھنے کے لیے نہیں ملے، منہ کھولنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، میں سمجھا نہیں حکم۔ لڑکے نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کیا دوسرے لوگوں کو بھی بتا دوں کہ یہاں کیا سین پاٹ ہو رہا ہے؟ لین لگ جائے گی یہاں حکم۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ تم شور مچا دو۔ میں نے کہا، 5 کا نوٹ تمہیں یہ معلوم کرنے کے لیے دیا گیا ہے کہ آتما رام کہاں ملے گا۔ آتما رام کا نام سنتے ہی لڑکے کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، آنکھوں میں عجیب سا خوف ابھر آیا۔ اس نے جیب سے 5 کا نوٹ نکال کر میز پر رکھ دیا اور کپ اٹھاتے ہوئے بولا، اپنی دی ہوئی بخشش اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ حکم۔ اس نے ایک بار پھر باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو آتما رام کے بارے میں کبھی نہ پوچھتے۔ جاؤ حکم، اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر آتما رام کے کانوں میں بھنک بھی پڑ گئی کہ کوئی اجنبی اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو تم دونوں میں سے کوئی بھی یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ کیوں؟ آتما رام کوئی بدرو ہے؟ میں نے کہا، وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ لڑکے نے جواب دیا، آج کل ویسے بھی اس کا دماغ گھوما ہوا ہے۔ پچھلے چند روز میں وہ 3 آدمیوں کی ٹانگیں توڑ چکا ہے۔ اسے پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے کیا؟ میں نے لڑکے کو گھورا۔ تم یہاں نئے آئے ہو اس لیے تمہیں معلوم نہیں ہے حکم، لڑکے نے جواب دیا۔ ایک پردیسی نے ان سب کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ یہ لوگ اس کی تلاش میں ہیں، انہیں ہر اجنبی پر اس کا شبہ ہوتا ہے، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ حکم۔ تم راجستھانی تو نہیں لگتے، بہت صاف اردو بول لیتے ہو۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، میں آگرے کا رہنے والا ہوں۔ لڑکے نے جواب دیا، فلمی ہیرو بننے کے لیے گھر سے بھاگا تھا مگر ممبئی کے بجائے یہاں پہنچ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، صرف اتنا بتا دو کہ آتما رام کہاں ملے گا، ہم چلے جائیں گے۔ وہ رات کو 10 بجے یہاں آتا ہے۔ لڑکے نے جواب دیا، اگر اسے یہ پتا چل گیا کہ میں نے تمہیں اس کے بارے میں کچھ بتایا ہے تو وہ مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نوٹ اٹھا کر جیب میں رکھ لو، ہم جا رہے ہیں، میں نے کہا۔ لڑکے نے نوٹ اٹھا کر جیب میں رکھ لیا، کپ اٹھائے اور باہر چلا گیا۔ تم کون ہو؟ اس کے جانے کے بعد رجنی نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلک نمایاں تھی۔ آتما رام کو کیوں پوچھ رہے تھے؟ کچھ نہیں، آؤ چلیں، میں کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ باہر نکلتے ہوئے میں نے محسوس کر لیا کہ ساتھ والے کیبن سے بھی 2 آدمی باہر نکلے تھے۔ وہ چہروں سے ہی چھٹے ہوئے بدماش لگ رہے تھے۔ میں کاؤنٹر پر بل دینے کو رکا تھا۔ رجنی میرے ساتھ کھڑی تھی۔ ان میں سے ایک بدماش نے قریب سے گزرتے ہوئے شاید رجنی کے کولے پر چٹکی کاٹی تھی۔ رجنی سسکاری بھر کر رہ گئی۔ اس نے مڑ کر کھا جانے والی نظروں سے اس بدماش کی طرف دیکھا، لیکن وہ باہر جا چکا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ساتھی ہم سے پیچھے کھڑا تھا۔ میں بل دے کر رجنی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ دوسرا بدماش بھی ہمارے پیچھے ہی تھا۔ ہم جیسے ہی باہر نکلے وہ بھی آگے نکل گیا اور ان دونوں نے ہمارا راستہ روک لیا۔ ان میں سے ایک نے بڑی بے تکلفی سے رجنی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہمارے ساتھ چلتی ہو کیا؟ رجنی کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے، آنکھوں میں وحشت سی بھر گئی۔ وہ طوائف تھی،
کسی کے ساتھ بھی جا سکتی تھی، مگر غنڈوں اور بدماشوں سے تو سبھی لوگ گھبراتے ہیں۔ اس غنڈے نے جس طرح رجنی کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ چلنے کو کہا تھا، اس میں بھی میرے لیے حیرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ جہاں غنڈہ گردی کا راج ہو وہاں اس قسم کی حرکتیں روز کا معمول بن جاتی ہیں۔ اے مسٹر، کیا بات ہے؟ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ میں اس غنڈے کی طرف دیکھ کر غرایا۔ اگر نہیں چھوڑوں تو کیا کر لوگے؟ وہ ڈٹائی سے بولا۔ میں نے صرف ایک لمحہ توقف کیا اور پھر دوسرے ہی لمحے میرا گونسا اس کے جبڑے پر لگا۔ وہ کراہتا ہوا پیچھے الٹ گیا۔ رجنی کا ہاتھ اگرچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، مگر رجنی بھی لڑکھڑا کر رہ گئی تھی۔ میرا یہ حملہ اس غنڈے کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پشت کے بل فٹ پاتھ پر گرا۔ میرے دائیں طرف کھڑے ہوئے دوسرے غنڈے نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاقو نکال لیا اور چیختا ہوا مجھ پر حملہ آور ہوا، مگر ظاہر ہے میں غافل نہیں تھا۔ بڑی تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ حملہ آور اپنی جونک میں آگے کو جھکتا چلا گیا۔ میں نے گھوم کر اس کے کولہے پر ٹھوکر رسید کر دی۔ وہ کراہتا ہوا منہ کے بل گرا۔ اس دوران پہلا غنڈا اٹھ کر حملہ آور ہو چکا تھا۔ میں پھرتی سے نیچے جھک گیا اور اسے ٹانگوں سے پکڑ کر اپنے اوپر سے اچھال دیا۔ وہ ایک بار پھر پشت کے بل گرا۔ اس مرتبہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ وہ دونوں اٹھ کر بیک وقت حملہ آور ہوئے۔ وہ سڑک چھاپ غنڈے تھے، اسٹریٹ فائٹنگ میں بلا شبہ ماہر ہو سکتے تھے، مگر ان میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ بھی لکھن کی طرح طاقت استعمال کرنا جانتے تھے، عقل تھی بھی تو اسے استعمال کرنا نہیں جانتے تھے، اور ایسے لوگوں سے نمٹنا تو میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے اوپر آتے، میں نے ان پر چھلانگ لگا دی اور ان دونوں کو ساتھ لیتا ہوا نیچے گرا۔ ان میں سے ایک کی کھوپڑی فٹ پاتھ سے ٹکرائی تھی اور وہ بری طرح چیخ اٹھا تھا۔ میں بڑی پھرتی سے اٹھ گیا اور انہیں اٹھنے کا موقع دیے بغیر ان پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ ان میں سے ایک نے میرا پیر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ پہلے تو میں ایک پیر پر ناچ کر رہ گیا، پھر لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ میری توقع کے عین مطابق ہمارے آس پاس سناٹا چھا گیا تھا۔ یہ بڑی بارونق جگہ تھی، مگر ایسے موقعوں پر لوگ دور رہنا ہی پسند کرتے تھے، اور اس وقت بھی لوگ بہت دور دور کھڑے ہوئے ہمیں لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ ریسٹورانٹ کے دروازے میں بھی جمع تھے۔ مجھے وہ ویٹر لڑکا بھی نظر آ گیا جس نے ہمیں باغ جانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن رجنی مجھے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے ہی خوف زدہ تھی اور موقع پا کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ان دونوں میں سے ایک نے میری پسلیوں پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ میں کرا اٹھا، لیکن دوسری ٹھوکر لگنے سے پہلے ہی میں سنبھل گیا اور اٹھ کر دونوں کو ٹھوکروں پر رکھ لیا، لیکن میں زیادہ دیر تک ان کی توازن نہیں کر سکا۔ ایک بغیر چھت کی جیپ بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ہمارے قریب آ کر رکی۔ اسٹیئرنگ کے سامنے بھیانک شکل والا ایک مستنڈا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی رنگت رات کی تاریکی سے بھی زیادہ سیاہ تھی، اور ستم ظریفی تو یہ تھی کہ اس نے لباس بھی کالا ہی پہن رکھا تھا، سیاہ شرٹ اور سیاہ پتلون۔ اس کے جسم اور لباس کی رنگت آپس میں اس طرح مل گئی تھی کہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ جسم کہاں سے شروع ہوتا ہے اور لباس کہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے سیاہ چہرے پر چمکتی ہوئی آنکھیں اور سفید دانت بہت عجیب لگ رہے تھے، اور دراصل رنگوں کے اس کنٹراسٹ نے اس کے چہرے کو خوفناک بنا دیا تھا۔ اس کے گلے میں سونے کی چین بھی چمک رہی تھی۔ اس کے ساتھ دوسری سیٹ پر بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر کچھ اور بھی عجیب سا لگتا تھا۔ اس لڑکی کی عمر 20-21 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ رنگت گوری اور چہرے کے نقوش بڑے دلکش تھے۔ اس کا لباس بھی بڑا دلچسپ تھا۔ بغیر آستین کے بلاؤز نما مختصر سی شرٹ تھی، جس کے دامن کے دونوں کناروں کو اس طرح گرہ لگائی گئی تھی کہ بوسی بن گئی تھی۔ جینز ناف سے بھی نیچے تھی۔ اس حسینہ کے گلے میں بھی سونے کی چین تھی۔ اس کے بال گنگریالے اور شہد کی رنگت کے تھے۔ مجموعی طور پر وہ خاصی حسین تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ذہن میں عجیب سا تصور ابھرتا تھا۔ جیپ کی پچھلی سیٹ پر بھی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا حلیہ بھی اگرچہ موالیوں جیسا ہی تھا، مگر آنکھوں میں بڑی خوفناک چمک تھی۔ جیپ رکتے ہی وہ آدمی بڑی پھرتی سے نیچے اتر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر میری آنکھوں میں تشویش ابھر آئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا ہوا شخص داڑا۔ یہ تمہارا پوچھ رہا تھا حکم۔ ان دونوں گنڈوں میں سے ایک نے جواب دیا، جبکہ دوسرے نے موقع پا کر پشت کی طرف سے میری باہیں پکڑ کر گرفت میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ایک لونڈیا بھی تھی، بھاگ گئی، اسی گنڈے نے کہا۔ اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ جیپ سے اترنے والے موالی نے فوراً ہی مجھ پر پستول تان دیا۔ جیپ پر بیٹھے ہوئے روسیا شخص کے بارے میں مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ آتما رام تھا۔ ویٹر لڑکے نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ آتما رام بہت خوفناک آدمی ہے۔ چہرے سے تو وہ کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ جیپ سے اتر آیا تو یہ میرے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ میرے قریب پہنچ کر بولا، کیا کام ہے مجھ سے اور تم کون ہو؟ یہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے جواب دیا۔
ہم چائے پی کر باہر نکل رہے تھے۔ انہوں نے میری پتنی کو چھیڑا تھا۔ منع کرنے پر یہ مجھ سے الجھ پڑے۔ یہ جھوٹ بکتا ہے حکم، وہی غنڈہ بولا۔ اگر وہ اس کی پتنی ہوتی تو اسے اس طرح چھوڑ کر نہ جاتی۔ یہ اسے چھوڑ دو، آتما رام نے کہا۔ اس شخص نے مجھے چھوڑ دیا۔ کیا وہ واقعی تمہاری پتنی تھی؟ خوب عورت ہے، پتی کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم اسے بھی تلاش کر لیں گے۔ اسے اندر لے جاؤ، اس نے آخری جملہ اپنے آدمیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ وہ لڑکی بھی جیپ سے اتر چکی تھی۔ آتما رام کا ساتھی وہ مورخ میرے قریب آ گیا۔ اس کا پستول میری طرف اٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں غنڈے مجھے پکڑنے کے لیے پھر آگے بڑھے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑ سکتے میں نے بڑی پھرتی سے موالی کے ہاتھ پر جھپٹا مارا۔ اس کا پستول میرے ہاتھ میں آ گیا اور وہ اچھل کر 2-4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ موالی کے لیے میری یہ حرکت بالکل غیر متوقع تھی، مگر پستول ہاتھ سے نکلنے کے بعد وہ جیسے ہوش میں آ گیا اور میری طرف لپکا۔ میں نے پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کے گھٹنے پر لگی اور وہ چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ آتما رام، میں اس بھوت نما شخص کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا۔ میں یہاں آیا تو کسی اور نیت سے تھا، مگر گڑبڑ ہو گئی۔ اپنے گرو سے کہنا میں بہت جلد اس سے ملنے والا ہوں۔ اوہ تم، پکڑو اسے، آتما رام چیخا۔ یہ جانتے ہوئے کہ میرے ہاتھ میں پستول ہے، وہ دونوں غنڈے میری طرف لپکے۔ میں نے ان کے پیروں میں گولی چلا دی۔ وہ دونوں ایک جھٹکے سے رک گئے۔ حرام جادو، آتما رام چیخا۔ رک کیوں گئے؟ پکڑو اسے، اگر یہ بچ کر بھاگ گیا تو تم دونوں کی کھال اتار دوں گا۔ وہ دونوں پھر میری طرف لپکے۔ ان کے ارادے خطرناک تھے۔ لگتا تھا وہ پستول کی پرواہ کیے بغیر مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ اس سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ انہیں موت کا نہیں، آتما رام کا خوف تھا۔ میں نے پھر گولی چلا دی۔ یہ گولی ان دونوں میں سے ایک کے پیر میں لگی۔ وہ چیخ کر اچھلا۔ اس نے مجروح پیر اٹھایا اور ایک پیر پر ناچنے لگا۔ آتما رام چیخ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ 2 آدمی ہوٹل کے دروازے سے نکل کر میری طرف لپکے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں لمبا سا تیغا تھا، جس کا بلیڈ آگے سے چاند کی طرح خم کھائے ہوئے تھا۔ وہ وحشیانہ انداز میں چیختے ہوئے میری طرف دوڑ رہے تھے۔ ان کا یہ جارحانہ انداز دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اب میری پستول کی گولیاں بھی انہیں نہیں روک سکیں گی۔ میں نے ان کے پیروں میں ایک فائر کیا اور ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ اب یہاں کھڑے رہنا خودکشی کے مترادف تھا۔ ریسٹورنٹ سے چند گز آگے ایک گلی تھی۔ اس گلی میں مڑتے ہوئے میں نے ایک بار پھر پیچھے فائر کر دیے۔ تیسری مرتبہ ٹریگر دبایا تو ٹک کی آواز ابھر کر رہ گئی۔ میں نے پستول اس شخص پر کھینچ مارا جو میرے قریب پہنچ رہا تھا۔ پستول اتفاق سے اس کے سر پر لگا اور وہ چیختا ہوا گر گیا۔ میں اس گلی میں دوڑتا رہا اور ریسٹورنٹ کے پیچھے ایک اور گلی میں نکل گیا۔ میرے پیچھے 2 آدمی تھے، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں تیغا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ میں 2-3 گلیوں میں گھوم کر پچھلی طرف کی ایک سڑک پر نکل آیا۔ میرے پیچھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جیب سے اپنا ریوالور نکال لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند گز آگے فٹ پاتھ پر 4-5 پھول فروش عورتیں تختوں پر اپنی دکانیں سجائے بیٹھی تھیں۔ یہ دکانیں ایک بہت بڑی حویلی کی دیوار کے ساتھ تھی اور بالکل سامنے ایک روشن گلی تھی۔ اس طرف بھی اس طرح کی پھولوں کی کچھ دکانیں دکھائی دے رہی تھیں۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس گلی میں کوئی مندر ہوگا۔ میرے عقب میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میرے ذہن میں اس وقت کوئی بات واضح نہیں تھی کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے، اور پھر ایک موٹر سائیکل پھولوں والی دکان کے سامنے رکتے دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ موٹر سائیکل پر پیچھے ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ موٹر سائیکل سے اتر گئی اور پھول فروش عورت سے باتیں کرتے ہوئے تختے پر رکھے ہوئے گجرے اٹھا کر دیکھنے لگی۔ مرد موٹر سائیکل پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے انجن بند نہیں کیا تھا۔ ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں دیوار کی آڑ سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا قریب پہنچ گیا اور موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے شخص کو ریوالور کی زد میں لیتے ہوئے غرایا۔ خاموشی سے موٹر سائیکل سے اتر جاؤ ورنہ کھوپڑی اڑا دوں گا۔ اس شخص کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ اس کی ساتھی عورت نے بھی میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ لیا تھا۔ وہ بری طرح چیخ اٹھی، جلدی کرو، نیچے اترو۔ میں نے ایک بار پھر غراتے ہوئے ریوالور کی نال سے اس کے کندھے پر زوردار ضرب لگائی۔ وہ کرا اٹھا، مگر اس نے موٹر بائیک سے اترنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ ہینڈل کو پکڑ کر موٹر سائیکل کو گرنے سے بچا لیا۔ وہ شخص دوسرے ہاتھ سے مضروب کندھا پکڑے ہوئے دوہرا ہو گیا۔ میں نے اسے زوردار لات رسید کر دی۔ وہ کراتا ہوا پھولوں کے تختے پر گرا۔ اس کی ساتھی عورت چیختی ہوئی اس کے اوپر گر گئی اور ایک ہاتھ میری طرف اٹھاتے ہوئے چیخی، مت مارو اسے، مت مارو، میرے پتی نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ اس کی پتنی تھی اور اس نے پتی ورتا کی بہترین مثال پیش کی تھی۔ اپنے پتی کو بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو ڈال بنا لیا تھا۔ میرا اسے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے موٹر سائیکل کی ضرورت تھی جو مل گئی تھی۔
پھولوں والی عورتیں بھی چیخ رہی تھیں۔ 2 عورتیں تو چیختی ہوئی ایک طرف کو بھاگ کھڑی ہوئی تھیں۔ میرا تعاقب کرنے والے دونوں حرامی گلی سے نکل کر سڑک پر آ گئے تھے اور پھر ایک کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، وہ رہا، بھاگو، پکڑو اسے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ تقریباً 30 گز کے فاصلے پر تھے۔ وہ آدمی تیغہ لہراتا ہوا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ میں موٹر سائیکل پر بیٹھ چکا تھا، انجن سٹارٹ ہی تھا۔ گیئر میں ڈال کر میں کلچ گرپ کو دبائے رکھا اور پیچھے کی طرف فائر جھونک دیا، مگر ان دونوں کے دوڑنے کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میں نے سیدھے ہوئے کلچ گرپ چھوڑ دی۔ موٹر بائیک ایک زوردار جھٹکے سے اچھلی۔ اسی لمحے مجھے یوں لگا جیسے کوئی چیز زور کی آواز سے میرے سر کے اوپر سے ہوتی ہوئی چند گز آگے سڑک پر گری ہے۔ وہ تیغہ تھا جو بدماش نے دوڑتے ہوئے میری طرف پھینکا تھا، اور میری قسمت اچھی تھی کہ وہ خطرناک ہتھیار میرے اوپر سے گزر گیا تھا۔ میں موٹر سائیکل کی ایکسیلیٹر گرپ دباتا چلا گیا۔ آگے پر رونق علاقہ تھا، سڑک پر ٹریفک بھی تھا، پیدل لوگوں کی آمد و رفت بھی تھی، لیکن میں نے بائیک کی رفتار کم نہیں کی۔ پیدل چلنے والے ویسے ہی بائیک کی آواز سن کر بدک رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو آتما رام کے سامنے ظاہر کر دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اس پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیں گے اور میں جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ مندر سے نکلتے وقت میں نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ مختلف تھا۔ پنڈت بیرو نے جن لوگوں کے بارے میں بتایا تھا ان میں آتما رام کا نام بھی شامل تھا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ کسی طرح آتما رام کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، لیکن میرے اس منصوبے کی مہورت ہی غلط ہوئی تھی۔ پہلے رجنی ٹکرائی۔ میں نے آٹو رکتے ہی تاڑ لیا تھا کہ وہ شکاری عورت ہے، لیکن اس لیے اسے ساتھ لے لیا تھا کہ مجھ پر کم سے کم شبہ کیا جائے، اور پھر رجنی کی وجہ سے ریسٹورانٹ میں گڑبڑ ہو گئی۔ اگر وہ غنڈے اسے نہ چھیڑتے تو ہم وہاں سے نکل جاتے اور میں رجنی سے پیچھا چھڑا کر آتما رام سے ملاقات کے لیے دوبارہ وہاں آتا۔ لیکن پھر یہ خیال بھی کہ رجنی کو انہوں نے محض چھیڑخانی کے لیے نہیں چھیڑا۔ وہ ہمارے ساتھ والے کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہماری باتیں سن لی تھی اور جان گئے تھے کہ میں آتما رام کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ مجھ پر شبہ ہو گیا تھا اور رجنی کو اس لیے چھیڑا تھا کہ مجھے جھگڑے میں الجھا کر میرے بارے میں تصدیق چاہتے تھے، اور اتفاق سے اسی وقت آتما رام بھی پہنچ گیا اور اس طرح بازی پلٹ گئی۔ اگر وہ لوگ ریسٹورانٹ کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو جاتے تو وہاں سے میری ٹوٹی پھوٹی لاش نکلتی۔ میں نے فوری طور پر اپنے آپ کو آتما رام کے سامنے ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس طرح میں انہیں یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں بزدل نہیں ہوں، ان کے ڈر سے کہیں چھپ کر نہیں بیٹھا ہوا۔ میں موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا بارونق علاقے سے نکل آیا تھا۔ کھلی کھلی اور ویران سی سڑکیں تھیں۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں کس طرف نکل آیا ہوں اور کس طرف جانا چاہیے۔ میں ایک اور سڑک پر نکل آیا۔ اس سڑک پر دونوں طرف بہت ہٹ کر حویلی نما پرانی طرز کے مکانات بنے ہوئے تھے۔ ان کی دیواریں فصیلوں کی طرح اٹھی ہوئی تھیں۔ یہ راجستھان کے بڑے بڑے ٹھاکروں کی حویلیاں تھیں جو صرف گرمیوں کا موسم گزارنے کے لیے یہاں آتے تھے۔ میں اب تک شہر کے اندرونی علاقوں میں پھرتا رہا تھا، اس طرف کبھی نہیں آیا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کی رفتار کم کر لی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ کس طرف جانا چاہیے۔ میں نے موٹر سائیکل ایک اور سڑک پر موڑ دی۔ اس وقت میں نے اپنا ریوالور جیب میں ڈال لیا اور میرے دونوں ہاتھ ہینڈل پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ میں نے بائیک ایک اور سڑک پر موڑ دی۔ ٹھیک اسی لمحے دائیں طرف والی سڑک سے کوئی گاڑی نمودار ہوئی۔ میں پوری طرح اس گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں نہا گیا۔ میں سڑک پر موڑ سے آگے نکل چکا تھا۔ وہ گاڑی بھی اس طرف مڑی تھی، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتا وہ گاڑی نہایت تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتی ہوئی آگے آ کر اس طرح رک گئی کہ میرا راستہ بند ہو گیا۔ گاڑی کے اس طرح آگے نکلنے اور بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز نے مجھے چونکا دیا تھا، اور پھر میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ کوئی کار نہیں، جیپ تھی۔ میرے اور جیپ کے درمیان تقریباً 15 گز کا فاصلہ تھا۔ میں نے پوری قوت سے بائیک کو روکنے کی کوشش کی، مگر بائیک بے قابو ہو کر جیپ سے ٹکرا ہی گئی۔ میں اچھل کر سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں جا گرا۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ میں سنبھل سکتا میرے کندھے پر زوردار ٹھوکر لگی۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دوسری ٹھوکر نے مجھے دوبارہ جھاڑیوں میں لڑکا دیا۔ جیپ رکتے ہی اس کے ہیڈ لیمپس بجھا دیے گئے تھے، مگر موٹر سائیکل کی بتی جل رہی تھی اور اس کا رخ جھاڑیوں کی طرف ہی تھا۔ اس کی روشنی ہم دونوں پر پڑ رہی تھی۔ مجھے ٹھوکریں مارنے والا آتما رام ہی تھا۔ میں نے آتما رام کو تیسری ٹھوکر مارنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کا پیر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آتما رام ایک ٹانگ پر ناچ کر رہ گیا، لیکن وہ گرا نہیں تھا۔ میں نے اٹھتے ہی اس کے منہ پر گونسا مارنے کی کوشش کی، مگر اس نے نہ صرف جھکائی دے کر اپنے آپ کو بچا لیا بلکہ میرے پیٹ پر بھی زوردار گونسا رسید کر دیا۔ میں بلبلاتا ہوا دوہرا ہو گیا۔ اس نے نیچے سے گھٹنے کی ٹھوکر میری ٹھوڑی پر ماری۔ میرے منہ سے ایک اور کرا نکل گئی اور میں اچھل کر سیدھا ہو گیا۔